میرے دوست عزیزوں، آج ہمارا مزاج یہ بن گیا کہ بھئی ہم تو اس قابل ہیں نہیں، نہ ہمارے اعمال ایسے ہیں، اور پھر ہم تو بہت سے گناہ کیے ہوئے ہیں، بس اللہ والوں کے پاس جاؤ، ان سے کہو کہ بھئی تم اللہ سے کہہ دو کہ اس وجہ وبا آئی ہوئی ہے، اللہ والوں سے دعاؤں کے لیے کہو جا کر، اللہ والوں سے وہاں فرماتے تھے یہ طریقہ یہودیوں کا تھا، یہ طریقہ یہودیوں کا تھا کہ پورے ہفتے گناہ کرتے، پورے ہفتے زنا کرتے، اور ایک دن طے کر رکھا تھا سارے گناہ کرنے والے اپنے پوپ پادریوں کے پاس آ کر بیٹھ جاتے اور ان سے کہتے کہ اللہ سے ہمارے لیے دعا کر دیں کہ اللہ ہمارے گناہ معاف کر دیں، اور وہ کہہ دیا کرتے تھے کہ ہم نے اللہ سے دعا کر لی ہے، اللہ نے ہمارے گناہ معاف کر دیے، یہ سب خوش ہو کر آ جاتے تھے کہ گناہ سارے معاف ہو گئے۔ سنو تو صحیح، اس کا بیان پڑھ رہا تھا اس میں کہ یہ طریقہ یہود کا تھا، پورے سال گناہ کرو، پورے ہفتے گناہ کرو، اور ہفتے کا ایک دن طے کر رکھا تھا جس میں اپنے پوپ اور پادریوں کے پاس جاتے تھے، انہوں نے کہا تم تو مشائخ ہو، اللہ والے ہو، تو ہمارے لیے اللہ سے دعا کر دو۔ وہ دعا کر دیا کرتے تھے اور یہ مطمئن ہو جاتے تھے۔ اس لیے ہم نے عرض کیا کہ بات اصل یہ ہے کہ ان حالات میں ہر شخص یہ سمجھے کہ اللہ رب العزت مجھ پر حال براہ راست لائے ہیں، مجھ پر حال براہ راست لائے ہیں، اور یہ بھی سب کے ذہن میں رہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ عذاب تو آوے کفار پر اور مسلمان اس میں پھنس جائے، ایسا نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوتا۔ یہ بھی لوگوں کا خیال غلط ہے کہ بھئی وبا تو آئی تھی غیروں پر، مسلمان پھنس گئے اس میں، نہیں، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ معاملہ اللہ کا ہر مومن کے ساتھ براہ راست ہے، معاملہ اللہ کا ہر مومن کے ساتھ براہ راست ہے، معاملہ اللہ کا ہر مومن کے ساتھ براہ راست ہے۔ یہ تو ہم کبھی بھی نہیں مان سکتے ایمان اور عقیدے کی روشنی میں کہ بھئی وہ تو اللہ کی طرف سے عذاب نہ ماننے والوں پر آیا تھا، بیچارے نیک مسلمان بھی اس میں پھنس گئے۔ نحن اعلم بمن فیہا، قرآن کہتا ہے ہاں ہم جانتے ہیں کہ ان میں کون ہیں جن پر عذاب آئے گا، کون ان پر عذاب نہیں آئے گا، ہم جانتے ہیں۔ لننجینہ اہلہ الا امرأتہ کانت من الغابرین، عذاب آئے گا تو ہم جانتے ہیں کہ یہ عذاب کس کو پہنچے گا کس کو نہیں پہنچے گا۔ یہ تو نہیں کہ عذاب کے لپیٹ میں سب آ جائیں گے، ہاں یہ اتنی بات ضرور ہے کہ اگر ہم کسی پر اس کی بدعملی سے عذاب لاتے ہیں تو یہ عذاب دوسروں کو ڈرانے کے لیے اور ان کو عمل کی طرف متوجہ کرنے کے لیے، اس لیے یہ حالات عبرت لینے کے ہیں، یہ حالات عبرت لینے کے ہیں، جی ہاں، یعنی کہ تھوڑی دن نماز چھوڑ دو، تھوڑی دن یہ عمل چھوڑ دو، ابھی یہ عذاب ہٹ جائے گا۔ ارے ربنا اکشف عنا العذاب ربنا اکشف عنا العذاب انا موقنون انا لهم الذکری وقد جاءهم رسولهم۔ عجیب قرآن کی آیت ہے، اللہ فرما رہے ایسے لوگوں کو وبائیں، ایسے لوگوں کو وبائیں اور عذاب کیا نصیحت کریں گے اور کیا ان کی آنکھیں کھولیں گے، جو یہ سوچیں کہ وقتی چیز ہے، وقتی چیزیں بھی ٹل جائے گی۔ سنو تو صحیح، ان کو نصیحت کوئی فائدہ نہیں دیتی جو اللہ کے عذاب کو ایک وقتی چیز سمجھتے ہیں۔ آج بھی مسلمان کا خیال یہ ہے کہ ایک بیماری سی پھیل گئی ہے اور تھوڑے دن کی بات ہے، ابھی ٹل جائے گی۔ اللہ کیا فرما رہے انا کاشف العذاب قلیلا انکم عائدون، کہ ہم ہلکا سا عذاب، ہلکا سا تھوڑے وقت کے لیے عذاب ہٹا کر دیکھیں گے، تھوڑے وقت کے لیے ہم عذاب ہٹا کر دیکھیں گے، اور ہم جانتے ہیں کہ تم گناہوں کی طرف واپس جاؤ گے پلٹ کر۔
انا کاشف العذاب قلیلا انکم عائدون. جی ہاں، ہم عذاب ہٹا کے دیکھیں گے اور ہم جانتے ہیں کہ جیسے یہ عذاب ہٹے گا تم گناہوں کی طرف لوٹ کر واپس آؤ. تم یوں ہو گیا گزر گیا، جیسے کوئی پانی کا بہاؤ تھا گزر گیا سیلاب، ایسا نہیں. اس لیے میرے دوستو عزیزوں، یہ وقت توبہ کا اور انابت کا اور اعمال کی طرف متوجہ ہونے کا، اور امت کو یہ موقع ہے، امت کو یہ موقع تو امت کو مساجد سے جوڑنے کا ہے. یہ موقع امت کو مساجد سے جوڑنے کا ہے، مساجد کو چھوڑنے کا نہیں ہے. یہ جہالت اور انتہائی بدعقیدگی اور اللہ تعالی سے دوری کی علامت ہے، اللہ سے دوری کی علامت ہے. میں شروع میں عرض کر چکا کہ جانور ہے وہ جو ڈنڈا دیکھ کر مالک سے دور بھاگے، مالک سے. جی ہاں، آپ تو جانتے ہیں نا کہ بھینس کا مالک بھینس کو دکھا رہا ہے اپنے گھر کی طرف لانے کے لیے، کہ بھائی ایسا ہی ہے نا. کون ہوگا جو اپنی دودھ والی بھینس کو بھگا دے، نکال دے گاؤں سے؟ بولو زیب کھانا تو کرو کچھ. بھائی جو آدمی بھینس پالتا ہے وہ ڈنڈا کہہ کے دکھا رہا ہے اس کو گھر کی طرف لانے کے لیے. جی ہاں، بعض مرتبہ تو آپ دیکھیں گے کہ وہ ڈنڈے کو چھپا کر پہلے بھینس سے آگے نکلنا چاہتا ہے تاکہ پھر گھر کی طرف اس کو ہکائے. سمجھ آ رہی نا بات؟ ورنہ ڈنڈا پہلے دیکھ لے گا تو اور دور بھاگے گی. ڈنڈا چھپا کر پہلے چاہتا ہے کہ پہلے بھینس سے آگے نکل جائے پھر اس کو ہکائے گھر کی طرف. جی ہاں، اور اس زمانے کی جہالت ہے یہ مسلمانوں کی. ہر سمجھتے تھے کہ تمہیں عمل سے کافر نہیں روکیں گے، اگر تمہیں عمل سے کفار روکنے لگیں گے تو اللہ تعالی انہیں تباہ کر دیں گے. ہر سمجھتے تھے کسی بھی زمانے میں اسلام کا نقصان مسلمان سے ہوگا، کفار سے کبھی نہیں ہوگا. یہ خیال باطل خیال ہے لوگوں کا کہ غیروں سے اسلام کو نقصان پہنچ رہا ہے، ہرگز نہیں. مسلمان کی جتنا اسلام کو نقصان ہوگا مسلمان سے ہوگا. اسلام کا نقصان کس سے ہوگا؟ مسلمان سے. ہمیشہ اسلام کا نقصان مسلمان سے ہوگا، غیر اسلام کو کچھ نہیں بگاڑ سکتے. اگر سارا باطل ایک وقت میں جمع ہو کر ایک استنجے کی سنت کے مقابلے پر بھی آ جائے تو باطل کی تباہی کے لیے کافی ہے. سیدھی بات ہے. سارا باطل اگر اپنی تمام مادی طاقتوں کے ساتھ مجتمع ہو جائے اور صرف ایک استنجے کی لائن کی سنت کے مقابلے پر آ جائے تو اللہ تعالیٰ تباہ کر دیں گے. پھر اندازہ کرو کہ اگر فرائض سے روکنے پر آئے گا تو کیسی تباہی آئے گی. لیکن مسلمان ہی فرائض سے روکے. جی ہاں، بجائے اس کے کہ مسجدوں کو آباد کرتے، اللہ سے کہ گھر میں آ کر پڑھتے، اللہ سے کہتے کہ جی مسجد چھوڑ دو کہ تمہارے جمع ہونے سے بیماری بڑھے گی. ہائے، تم جن گناہوں کی نسبت جمع ہو رہے تھے جس سے عذاب آیا تھا، اب اس کے مقابلے میں اگر اللہ کی رضا والی کاموں پر جمع ہو گئے تو عذاب کیوں نہیں ہٹے گا؟ عجیب ہے، احمق قسم کے لوگ جن گناہوں کے اڈوں پر جمع ہونے کی وجہ سے عذاب آیا تھا، اس عذاب کا علاج مسجدوں کو خالی کر کے عذاب کا علاج کر رہے ہیں. اس سے عذاب بڑھے گا، ختم ہوگا؟ ایسی الٹی سوچ ہے، کیسی الٹی سوچ ہے کہ نماز نہ پڑھو، گھروں میں پڑھ لو. حالانکہ صحیح حدیث ہے کہ جو عذاب اللہ کے یہاں سے آنا مقدر ہو چکا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ عذاب کو صرف ان لوگوں میں سے ہٹا دیتے ہیں جو مسجدوں کا اعمال سے آباد رکھتے ہیں. کیا آپ حدیث کا انکار کر دیں گے کہ نہیں؟ جن تو وقتی طور پر کر رہے ہیں، وقتی طور پر اللہ تعالیٰ کا جو عذاب آتا ہے وہ کسی عمل کی طرف متوجہ کرنے کے لیے آتا ہے. وہ عذاب یوں نہیں آ گیا
کہ ہم 2-4 دن کے لیے لائے ہیں, ہٹا دیں گے, جب ہٹ جائے گا تو پھر تم آ جانا عمل کی طرف. نہیں, ایسا نہیں ہے. عذاب کو ہٹانے کے لیے عمل ہے, عذاب کو ہٹانے کے لیے عمل ہے. یہ نہیں کہ تم عمل کو چھوڑ دو عذاب کے ہٹنے تک. ہم نے عرض کیا نا ابھی, اس لیے میرے دوستوں عزیزوں یہ موقع ہے مسئلوں کا اعمال سے آباد کرنے کا. باقی مسلمان کا ایمان ہے کہ اس کو دنیا کی کوئی طاقت اس کی موت کو روک نہیں سکتی. نہیں, مسافہ نہ کرو کہ بیماری لگ جائے گی. ارے ایک صحابی شاید غالباً ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ, آپ نے مسافر کے لیے ان کی طرف ہاتھ بڑھایا, مسافر کے لیے آپ نے ان کی طرف ہاتھ بڑھایا مسافہ کرنے. انہوں نے دونوں ہاتھ پیچھے کر لیے. کیا بات ہے؟ آج کے گیا رسول اللہ, میں اس وقت جنابت کی حالت میں ہوں, ناپاک ہوں, غسل کی مجھے حاجت ہے, میں اس لیے آپ سے مسافہ اس وقت نہیں کر سکتا. میں ارے مسافہ کرو, وہ تو مشرک ہے نجس, مسلمان نجس نہیں ہوتا. مسلمان نجس نہیں ہوتا. صحابی نے اس خیال سے کہ بدن ناپاک ہے, نجس ہے, آپ سے ظاہر بات ہے کہ آپ تو پاکوں کے پاک. جی ہاں, آپ کا تو پیشاب پخانا پاک, اور میں غسل کی حاجت سے ہوں اس وقت اور ناپاک ہوں. فرمایا المومن لا يتنجس, نہیں, مومن نجس نہیں ہوتا, مومن نجس نہیں ہوتا, مومن نجس نہیں ہوتا. ہاں ٹھیک ہے, آپ کو معلوم ہے کہ اس آدمی کو بیماری لگی ہوئی ہے اور اس کے لیے بیماری متعین ہو گئی ہے. اگر آپ کی طبیعت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ان سے احتیاط کی جائے تو احتیاط میں حرج نہیں, لیکن یہ احتیاط بھی کبھی بھی اس بات کا دل میں خیال نہ آئے کہ اگر مسافہ کروں گا تو بیماری لگے گی. یوں کو نہیں, بیماری اللہ کے امر سے آتی ہے. میں کیا بتاؤں, بیماری جب بچنا چاہتے ہو تو کہو اللہ کرتے ہیں, اور بیماری مبتلا ہونا چاہتے ہو تو یوں کہو گے کہ نہیں, ملاقات کرنے سے بیماری آئے گی. وہ تو اللہ تعالیٰ یہ دیکھتے ہیں کہ ان حالت میں میرے بندے کا میرے ساتھ کیا گمان ہے. بس سیدھی بات ہے. اگر گمان اللہ کے ساتھ بیماری کا آنے کا ہے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بخار کے بیمار کی عیادت کے لیے گئے. بیمار کے بخار کا بیمار تھا کوئی, اس کی عیادت کے لیے گئے. آپ نے فرمایا کہ نہیں بھائی, گھبرانے کی کوئی بات نہیں, گھبرانے کی کوئی بات نہیں, یہ تو مومن کے لیے طہارت کا اور مومن کے گناہوں کی معافی کا ایک ذریعہ ہے. تسلی دی آپ نے تسلی دی بیمار کو. اس نے کیا کہا جواب میں, ارے میاں جانے دو, یہ بخار تو میری جان لے کر رہے گا. کیا جواب دیا اس نے آپ کو؟ کہ بخار تو میری جان لے کر رہے گا. آپ نے میں پھر تو یہی ٹھیک ہے جو تم کہہ رہے ہو. مر گیا. سوچو تو صحیح, کس عجیب بات ہے. آپ نے تسلی دی بخار مریض کو, میں لا باس طہور, کہ نہیں تم ٹھیک ہو جاؤ گے, اور یہ وقتی بیماری ہے, تم ٹھیک ہو جاؤ گے. اللہ سے امید دلائی. انہوں نے کیا کہا کہ نہیں, یہ تو میری جان لے کر رہے گا. تو میں ایذن پھر تو یہی ٹھیک ہے جو تم چاہتے ہو. سوچو تو صحیح. فنعم اذن, پھر تو یہی ٹھیک ہے جو تم چاہتے ہو. میرے دوست عزیزوں, حالات اللہ سے بدگمان نہ کریں.
حالات اللہ سے بدگمان نہ کریں، کیونکہ اللہ رب العزت سب سے بڑی طاقت اللہ کے ساتھ گمان ٹھیک کرنا ہے۔ سب سے بڑی طاقت اللہ کے ساتھ گمان ٹھیک کرنا ہے، اور سب سے بڑی ہلاکت اللہ کے ساتھ بدگمانی ہے۔ تو سیدھی بات ہے، کیسے بھی وبا ہو، کچھ بھی ہو، اللہ کے ساتھ یہ موقع اپنا گمان ٹھیک کرنے کا ہے۔ اللہ سے کون بدگمان کرتا ہے بتاؤں؟ اللہ سے اسباب بدگمان کرتے ہیں، اللہ سے اسباب بدگمان کرتے ہیں، اسباب ہیں جو اللہ سے بدگمان کرتے ہیں۔ آگ لگ گئی ہوگی، لوگ کہتے ہیں نہیں جی اس وقت بخار کی آگ پھیلی ہوئی ہے۔ سوچو، آیا بخار کی آگ سے، بخار کی پھیلنے سے کیا ہلاکت کی زیادہ اندیشہ ہے، یا جس گھر کے اندر آگ لگ گئی ہو اس گھر کا جلنا زیادہ یقینی ہے؟ ذرا مجھے بتاؤ، ظاہر بات، گھر میں آگ لگ گئی ہے اس گھر کا جلنا تو زیادہ یقینی ہے ظاہر میں، بنسبت اس کے کہ جی بیماری پھیل رہی ہے، ہو سکتی ہے کسی کو لگ جائے۔